لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. غصہ نیکوٹین اور زیادہ کیفین لینے والوں کو بھی بہت آتا ہے. کیفین چائے میں ہوتی ہے مگر بہت تھوڑی, اس لیے چائے پینے والے بھی ذرا ایگریسو ہوتے ہیں اور کافی پینے والے زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کافی کے بھی نا یوٹیوب پہ بڑے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. بلیک کافی, اور پھر ایک اور کافی آئی ہے بلٹ پروف کافی. ڈرامے بازی ہے یہ, اپنے ٹائم کو ان لوگوں کے پیچھے ضائع مت کرو. آپ جی کافی کے اندر ایک چمچہ وہ ڈال دیں کوکنگ وہ ناریل کا تیل, تو یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ڈمکانا ہو جائے گا. اور بلیک کافی پینے سے لیور آپ کا بہت اچھا ہو جاتا ہے. بلیک کافی ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے. کچھ چیزیں اچھی ہوں گی بلیک کافی میں یا کافی میں, لیکن نیچرلی کیفین انسان کی غذا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ باڈی کی نیڈ ہے ہی نہیں کیفین لینا. یہ ایک نشہ ہے, ایڈکٹ ہو جاتا ہے آدمی, اس کا عادی ہو جاتا ہے. نیکوٹین اس سے اوپر کی چیز ہے, جیسے تمباکو ہے, چرس ہے, ہیروئن ہے. تو کیفین بھی ایک قسم کا نشہ ہے. اس سے جو آپ کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے یہ نیچرلی دور نہیں ہوتی. دیکھو آپ تھک گئے, فطرت کیا کہتی ہے؟ اپنی باڈی کو ایکٹیو کرنے کے لیے کیا کرو؟ آرام, سو جاؤ, نیند گہری لو, اٹھو. آپ جیسے بچے کو آپ دیکھیں جب گہری نیند سے اٹھتا ہے ایسا بھدکتا, ایسا ایکٹیو. کیا اس نے کافی پی ہوتی ہے؟ کیسا بہترین ایک دم اس کی ہنستا کھیلتا ہے. تو نیچرلی باڈی کو ایکٹیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں, تھکیں, آرام کریں. اس کا گوروں نے, کمبختوں نے آج تک دنیا میں کھانے پینے کی کسی صحیح چیز کو رائج نہیں کیا. ان لوگوں نے ہمیں ڈبل روٹیوں پہ لگا دیا, برگروں پہ لگایا, انہی کمبختوں نے سگریٹ پہ بھی لگایا ہے. اور 100 سال پہلے کے برٹش کے آپ اخباروں کے تراشے اٹھا کے دیکھیں, ان میں سگریٹ کے وہ فضائل بیان کیے جا رہے تھے جو آج کافی کے بیان کیے جا رہے ہیں. تھروٹ انفیکشن اور کینسر اور پتہ نہیں ٹوپی ڈرامے, پوری دنیا کو سگریٹ پہ لگا دیا. اس کے بعد آئے یہ تو کینسر ہے. کیوں بھائی؟ سگریٹ سے جو آپ کی باڈی ایکٹیو ہوتی ہے یہ نیچرل تھوڑی ہے. تو دھواں لے کے جا رہے ہو اپنے پھیپڑوں میں اور تمباکو لے کے جا رہے ہو. تو آج کل اب انہوں نے فضائل سنانا شروع کر دیے کس کے؟ کافی کے. بلیک کافی, فلانی کافی, ڈمکانی کافی. یہ بھی کل انہوں نے رجوع کرنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کل کیا کرنا ہے انہوں نے؟ ہو سکتا ہے لیور کو فائدہ ہوتا ہو, ہارٹ کو فائدہ ہوتا ہے, یہ سب وقتی فائدے ہیں, سب وقتی فائدے ہیں. تو یہ نیچر نہیں ہے. تو جو چیز نیچر کے اگینسٹ ہوتی ہے کبھی بھی آپ کی باڈی کے لیے فائدے مند نہیں ہوتی. وہ صدیوں تک انسان یہ کافی کے بغیر زندہ رہا ہے اور پورے علاقے فتح کر لیے. صلاح الدین ایوبی نے جو ترکی پہ, استنبول پہ حملہ کیا تھا اور جو قلعہ 4000 سال سے فتح نہیں ہو رہا تھا فتح کیا, کیا کافی پی کے کیا تھا؟ وہ کافی پی اور دماغ فٹ فاٹ ہو گیا. لوگ جم جانے سے پہلے کافی پیتے ہیں, کہتے ہیں بہت ورکنگ ہوتی ہے. بیڑا غرق ہوتا ہے. تمہارا جتنا اسٹیمنا ہے نہیں اس سے زیادہ تم ورزش کر کے آتے ہو, کیونکہ کافی کیا کرتی ہے؟ آپ کے بلڈ کے سرکولیشن کو بڑھا دیتی ہے. آپ سمجھتے بہت طاقت آ گئی ہے. وہ طاقت نہیں آئی ہوتی, آپ اپنی باڈی پہ برڈن ڈال رہے ہوتے اپنی باڈی سے زیادہ. تو تھوڑے دنوں میں پنچر ہو جاؤ گے. جب ہم کافی پیے بغیر ایکسرسائز کرتے ہیں تو جتنا وزن اٹھا سکتے ہیں باڈی کہتی ہے اتنا اٹھاؤ, اب تمہارے میں ہمت نہیں, بیٹھ جائے آرام سے جا کے. اب کیا کر تو نیچر سے بغاوت نہیں ہے. تو کافی ہے یا چائے ہے, یہ سب چیزیں نیچرل نہیں ہے میرے بھائی. کچھ فائدے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا, ہر نقصان دہ چیز میں بھی کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں. میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, لیکن یہ نیچرل نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا صبح جب آپ کافی پیتے ہیں تو سارا دن اچھا گزرتا ہے. 4 دن گزرے گا, اس کے بعد 1 کے بجائے 1.5 کپ پینا پڑے گا آپ کو. اور جس دن آپ نے کافی نہیں پی اس دن اتنا بھی اچھا نہیں گزرے گا جتنا کافی پینے سے پہلے گزرا کرتا. سارا دن تھکے پڑے رہو گے, کافی چاہیے کافی چاہیے. ہمارے ساتھ ترکی کے سفر میں ہمارے ایک دوست تھے, وہ جرمنی میں رہے ہیں, کافیوں کے عادی ہیں, وہ ہل ہی نہیں رہے, کافی چاہیے, بلیک کافی چاہیے. ہم نارمل چل رہے ہیں, ہم نارمل کہہ رہے ہیں کافی چاہیے. میں نے کہا لے بھائی یہ ہے نقصان, ان کو کافی نہیں مل رہی تو دماغی کام نہیں کر رہا ہے ان کا. تو یہ منجن بک رہے ہیں آج کل, بلیک کافی اور بلٹ پروف کافی اور فلانا کافی, یہ سب نیچر سے کیا ہے؟ بغاوت ہے. چائے بھی نقصان دہ, میں پیتا ہوں لیکن فضائل نہیں سناتا چائے کے. اور چائے میں سب سے کم کیفین ہوتی ہے, اس لیے اس کا نقصان اگر ہے بھی تو بہت کم ہے. اور وہ 3-4 دن چھوڑو تو سیٹ ہو جاتی ہے باڈی. کافی 3-4 دن چھوڑنے سے
باڈی سیٹ نہیں ہوتی, اس میں کیفین کی مقدار زیادہ ہے, اور نیکوٹین جو ہے سگریٹ وغیرہ وہ اور زیادہ لمبا عرصہ چھوڑنی پڑتی ہے, تب جا کے سیٹنگ پہ آؤ گے. تو اس لیے نیچر سے بغاوت مت کرو. میڈیکل سائنس ٹھیک ہے, میری فیلڈ نہیں ہے, لیکن ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں, نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. کیفین کسی بھی میڈیکل سائنس میں جا کے آپ دیکھو, باڈی کا کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو ہماری باڈی کی نیڈ ہو. خربوزہ کھاؤ گے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی کی ضرورت ہے, تربوز کھاؤ گے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے, روٹی کھاؤ گے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے, انڈا کھاؤ گے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی, کافی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی ہماری باڈی کو ضرورت ہے. وقتی طور پہ آپ کی باڈی کو ایکٹیو کر دیتی ہے, خون کو پتلا کر دیتی ہے, تو پھر اس کے فضائلوں پر کتابوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. یہ صرف وقتی طور پر ہے, ایسا نہیں ہے کہ, اور یہ ایکٹیو جو آپ کی باڈی ہو رہی ہے دن بھر ورک کر رہے ہو, یہ سب وقتی. جس دن کافی نہیں ملے گی اس دن اٹھ ہی نہیں پاؤ گے. بہت سے لوگ تو کمبخت کیا کر رہے ہیں, اب ڈاکٹروں نے پروموٹ کرنا بیگم کے پاس جانے سے پہلے کافی پی کے جاؤ, اور کہتے ہیں پرفارمنس بہت اچھی رہے گی. جس دن بیگم کو ضرورت ہوئی اور کافی گھر میں ختم ہو گئی نا, تو جنہوں نے کافی کا عادی اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے, تو جتنی پرفارمنس فرض تھی نا, مستحبات کی بات نہیں میں کر رہا, جو فرض درجے کی پرفارمنس بھی نہیں ہوگی, وہ چپ کے کافی کے پیکٹ تلاش کر رہا ہوگا. بیگم کہے گی کہاں گئی وہ مردانگی, باتیں تو بڑی کیا کرتے تھے. وہ کیا کہے گا, بیگم کافی بھول گیا ہوں گھر میں. تو یہ سب ڈرامے بازی ہے. تو اس لیے ان منظروں میں مت آؤ. ہمارے باپ دادے کافی پیے بغیر 99 سال زندہ رہے ہیں, کھیتی باڑیاں بھی کی انہوں نے, تجارتیں بھی کی, علاقوں کے علاقے جو مجاہدین نے فتح کیے, صحابہ کو دیکھو, تابعین کو دیکھو, تبع تابعین کو دیکھو, صلاح الدین ایوبی کو دیکھو, سارے چائے اور کافی کے سے بچے ہوئے تھے. ہم سب چائے کافی پی پی کے ہماری شکلیں کیسی ہو گئی ہیں. تو پیشاب لاتی ہے کافی بے تحاشا. آپ کی باڈی کا پانی کیا کر دیتی ہے, پانی ویسے ہی باڈی میں کم ہے, آج کل لوگوں کو کمی ہے, جو ہوتا ہے نکل آتا ہے وہ. تو اس لیے پیو, پھر بھی کافی پی لو, فضائل بیان نہ کرو بس, صحیح ہے نا. میں چائے پیتا ہوں نا, کیونکہ چائے کا نقصان بہت کم ہے, وہ ان کو دوسرے طریقوں سے بہت تلافی کر لیتا ہوں میں. جیسے چائے پی لی تو ورزش بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ نقصان اتنا کم ہے کہ وہ نقصان پھر باڈی پہ ظاہر نہیں ہوتا. اور میں نے چائے چھوڑ کے بھی دیکھی ہے. چائے چھوڑنے سے سب سے پہلا مجھے پتا ہے کیا فائدہ ہوا تھا, میرے مزاج میں تھوڑی سی جو شدت ہے وہ بھی ختم ہو گئی تھی. واضح مجھے فرق لگا تھا, بالکل میرے مزاج سے غصہ جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا, مجھے واضح فرق. تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا کیفین, یہ آپ کو ایگریسو بناتی ہیں بات بات پہ. تو یہ جو اتنے کافیاں پی رہے ہیں نا لوگ, یہ بھی غصہ طبیعتوں میں زیادہ, طلاقیں گھروں میں ہو رہی ہیں, یہ سب ان فضول چیزوں کا نتیجہ ہے. اور یہ جو آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہو, اس میں بھی ٹھیک ٹھاک کیفین ہوتی ہے, اس میں بھی ہوتی ہے. یہ جو کولڈ ڈرنک, جتنی قسموں کی کولڈ ڈرنک ہے ان سب میں کیفین ہوتی ہے, تبھی آپ پی کے ایک دم زبردست بیڑا غرق ہوتا ہے بھائی باڈی کا. اور یہ جو آپ گرین کلر کی ایک کولڈ ڈرنک آتی ہے, یہ ٹھیک ہے, کہ یہ ٹھیک نہیں ہے نا, پھر اس پہ بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اس ڈاکٹر نے بتایا کہ بچوں کو تو کسی قیمت پہ نہ پلائیں, کیونکہ اس میں کیفین کی مقدار سب سے زیادہ ہے. بچے پاگل ہو جاتے ہیں پی کے, ایک دم دیکھا پھدکتا پھر رہا ہے, وہ نیچرل نہیں ہوتا, وہ پھر ایسا تھکار کے گرے گا. تو اس لیے میرے بھائی آپ کافی بھی پئیں, ہم بھی بہت زیادہ کبھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, پی لیتے ہیں, 2-4 گھونٹ چڑھا لیتے ہیں, توبہ استغفار کر کے کہ اللہ کام تو اچھا نہیں کر رہا ہے, لیکن اب کیا کریں, کام کرنا ہے, امتحان کی تیاری ہے, کوئی تدریس ہے, پرچے بنانے ہیں, پرچے چیک کرنے ہیں, سفر ہے, بہت سارے بیان ہے, مجبوری میں اللہ 2-3 چھٹے لگانے دے ہمیں, ٹھیک ہے نا. توبہ استغفار, فضائل نہیں. اصل علاج ہے کہ سو جاؤ بھائی. اصل علاج کیا ہے, آرام کرو. تو پیو, آپ دودھ پتی بھی پیو, ہم بھی پیتے ہیں کڑک دودھ پتی, لیکن فضائل خدا کے لیے. مجھے غصہ جب آتا ہے جب ڈاکٹر ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, تو اس سے آپ کی صحت کو فائدہ نہیں ہوگا, کافی بنانے والی کمپنیوں کی چاندنی ہوگی. اور ان چیزوں کی تحقیق میں آپ جب بہت زیادہ ڈیپ میں جائیں گے نا, بہت زیادہ ڈیپ میں, تو پتا چلے گا کسی بڑے اسپیشلسٹ کو کسی کافی بنانے والی کمپنی نے پیسے دیے ہوئے تھے. BBC پہ ایک پوری رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ ایک سائنٹسٹ ہے, ڈاکٹر ہے, امریکہ میں, یورپ میں, وہ چائے کے بڑے فضائل بیان کرتا ہے. جب پتا چلا اس کی ڈیپ میں گئے نا, تو پتا چلا کہ اس پہ کیس چل رہا ہے کہ اس نے چائے بنانے والی کمپنیوں سے پیسے کھائے ہوئے لے کے, لہذا اب چائے کے فضائل بیان کر رہا ہے. تو چائے کا نقصان پھر بھی سب سے کم ہے. اس کی بڑی دلیل ہے کہ 3-4 دن میں چھوڑو گے تو چھوٹ جائے گی, لیکن کافی میں ٹائم لگتا ہے. تو پیئیں, آپ 100 دفعہ پیئیں, آپ اپنے خرچے پہ پی رہے ہو, ہمارے خرچے پہ تھوڑی پی رہے ہو, لیکن فضائل نہ سناؤ. جیسے بہت سے لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں نا, پیئیں بھائی, فضائل نہ سناؤ بھائی.
ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.